أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا علي بن الحسين، يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن الخلف الصالح الحجة، أيها القائم المنتظر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فكري وفاقتي وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، وإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم مولانا سید محمد ظفر نقوی کی چھمائی کی مجلس کے سلسلے میں دعا گو ہیں کہ پالنے والے محمد والے محمد کے صدقے میں سید محمد ظفر نقوی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو جوار آل محمد میں جگہ فرما۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، لگتا یہی ہے کہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور نیک آدمی جو اس دنیا سے جاتا ہے اس کی یادیں، اس کی باتیں اور اس کی گفتگو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ تم مر گئے ہو، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہیں غسل دیا جا رہا ہے، جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے تو تم سمجھو کہ تمہیں کفن پہنایا جا رہا ہے، جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو تم سمجھو کہ تمہیں قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے تو سمجھو تمہارا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اور جب اس کو قبر میں مردے کو لٹانے کی باری آئے تو تم شکر کرو کہ پالنے والے نے تمہیں ایک موقع دیا اس دنیا میں کہ تم اپنے گناہوں کو کم سے کم کر لو، تم اپنی بخشش کے لیے ساز و سامان پیدا کر لو، اور تم جو اس دنیا میں نیکی جتنی کر سکتے ہو کر لو، تو تاکہ تمہارے لیے آخرت کا وہ ذریعہ نجات بن جائے۔ ہم شکر گزار ہیں اس پالنے والے کے کہ اس نے جو لمحات جتنی زندگی ہمیں دی اور دے یہ جا رہا ہے، ہم اپنے اعمال کو درست کرتے جائیں اور اپنی بدیوں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ سے
دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیں۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے رعایت دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقع کو غنیمت جانو۔ آپ فرماتے ہیں کسی مسترف کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھ پہ در پہ نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ آپ فرماتے ہو ڈرو اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں مولانا سید محمد ظفر نقوی کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ جتنی بھی ہماری زندگی رہ گئی ہے ہم نیکیاں جتنی کر سکتے ہیں کر لیں، برائیوں سے جتنی جان چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیں۔ نیکی وہ نیکی ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ مشکل کی گھڑی ہوتی ہے، اور باقی ساری زندگی وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے یہ نیک کام کیا، اور جب برائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ لمحہ ہی صرف لذت کا ہوتا ہے، باقی ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس لیے کوشش کرو کہ گناہ کم سے کم کرو اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، جا کے تب جب اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ تو تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ تو جو تمہارے گناہوں پہ بھاری ہوں، اور تمہیں وہاں کے اوپر کسی کا محتاج نہیں، دنیا والوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے، بلکہ تمہارے اعمال ہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مولانا محمد ظفر نقوی کو جوار آل محمد میں جگہ دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، انہیں جوار آل محمد میں جگہ دے، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام مرحومین کے، آپ سب کے تمام محرومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد بے پردہ کوئی پردہ نشیں ہونا سفر میں، بے پردہ کوئی پردہ نشیں ہونا سفر میں، یا رب نہ لگے آگ کسی پیاسے کے گھر میں، یا رب نہ لگے آگ کسی پیاسے
گھر میں، ناسور پڑے مر گئے پسر کانا جگر میں، برباد نہ ہو گھر یوں کوئی تین پہر میں، بے پردہ کوئی پردہ نشیں ہونا سفر میں، یا رب نہ لگے آگ کسی پیاسے کے گھر میں، بے پردہ کوئی پردہ نشیں ہونا سفر میں، بھائی کا کٹے حلق نہ ہم شیر کے آگے، بھائی کا کٹے حلق نہ ہم شیر کے آگے، پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے، پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے، بے پردہ کوئی پردہ نشیں ہونا سفر میں، یا رب نہ لگے آگ کسی پیاسے کے گھر میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن کی الفت کا چراغ ہم نے جلا رکھا ہے، جن کی الفت کا چراغ ہم نے جلا رکھا ہے، بس انہی ہستیوں کو اس دل میں بسا رکھا ہے، مرتبے حیدر صفدر کو خدا نے بخشے، ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم نے بڑھا رکھا ہے، اور جنگ خیبر میں تھا یہ شور علی کو دیکھو، انگلیوں پر درے خیبر کو اٹھا رکھا ہے، جن کی الفت کا چراغ ہم نے جلا رکھا ہے، قبر میں پوچھیں گے گر آگ کے فرشتے مجھ سے، کون سا عطر کفن میں یہ لگا رکھا ہے، کہوں گا کہ یہ خاک شفا تربت شبیر کی ہے، اسی مٹی سے کفن اپنا بسا رکھا ہے، سجدے بھی کرتا ہوں اور کبھی رو لیتا ہوں، اس علم نے یہ میرا حال بنا رکھا ہے، دوں بھلا
سوالوں کے جواب کس نے میرا نامہ اعمال چھپا رکھا ہے؟ کہیں گے مولا علی اس کو پریشان نہ کرو، ارے چین سے سو لینے دو، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ جن کی الفت کا چراغ ہم نے جلا رکھا ہے۔ صلوات بآواز بلند صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ ہمیں حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے؟ غم حسین ہے پہچان آدمیت کے، غم حسین ہے پہچان آدمیت کے، حسین ہی پلا رویا وہ آدمی بے شک۔ کیا ہے؟ حیات میں صلوات بھیجی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ محمد سلام کے 3-4 دن منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر سبحان اللہ جی، تلاش کر، منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر، منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، منزل
کر ایسا نہ ہو بھٹکتا پھرے آزدام میں محشر سے پہلے شافع محشر تلاش کر محشر سے پہلے شافع محشر تلاش کر منزل کی آرزو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کرتا ہے ایک راوی مغموم و حزین رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم و حزین ایک دولہا لیے جاتا تھا برات اپنی کہیں لیے جاتا تھا برات اپنی کہیں واب قلب تھا لقاب تھا وہ غلام شہدی دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین دل پہ شب ہونے لگا دیکھ کر گنج شہیدہ کی طرف رونے لگا ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا اس سے گلا کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں ہیں تمام کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں ہیں تمام وہ جو زخمی ہے کھڑا لاکھوں میں کیا ہے اس کا ہے نام کہ وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا مکان یہ جلا جو کھینچے ہوئے شمشیریں ہیں یہ تصویریں ہیں اور یہ مظلوم جو کھاتا ہے کھڑا نیزوتی سخی ابن سخی اور امیر ابن امیر وطن آوارہ مصیبت زدہ بے کس دل یہی تین شب و روز کا پیاسا شبیر اب تلک صبح سے لوٹا گیا باغ زہرا اب یہ بے رحم ہو جاتے ہیں چراغ زہرا یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا شے پہ سوا ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا
ہوا شے پہ سوا تین صدموں میں مگر صبر کا یارا نہ رہا جواں اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا سب کو وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر پہلے جو پہنچائے تھے دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئے تھے دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر اب یہ لاش جب درد سے تھر آئے تھے کہ ہائے چچا کہہ کے جو چلائے تھے تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر بچیوں سے ابھی مارا گیا رن میں وہ پسر دفن ہوئی رات کو جس کی مادر اکبر میں کہو کیا اسے کیوں کر دیکھا میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا رقم کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم. سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم و مغفور مولانا سید محمد ظفر نقوی صاحب ابن سید علی اکبر نقوی کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. خدا غریق رحمت کرے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، خدا انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے
ساتھ محشور فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آئے سید محمد ظفر نقوی صاحب ایک قوم و ملت کے خدمت گزار تھے، جنہوں نے ایسٹ لنڈن میں امام مشن میں ایک طویل مدت جو ہے خدمات انجام دی، یعنی قرآن پڑھانے میں، دیگر کاموں کے انجام دینے میں، نماز پڑھانا، نماز جمعہ پڑھانا، جو بھی یعنی مولانا موجود نہ ہوں تو جنازے وغیرہ، تمام جو ہیں وہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے کافی عرصے سے، اور طویل مدت سے ایسٹ لنڈن میں ان کی خدمات تھیں۔ اور بہرحال وہاں کے پھر جو مسائل کھڑے ہوئے اس کے بعد بھی وہ مومنین کے ساتھ کھڑے رہے، اور حتی الامکان جو ہے کوشش کرتے رہے کہ جس قدر بھی ہو سکے بہتر انداز سے امور چلتے رہیں۔ اور جب ایسٹ لنڈن میں بہرحال کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی، تو وہ پھر بھی نماز وغیرہ پڑھاتے رہے اور خدمات انجام دیتے رہے، نماز جمعہ پڑھاتے رہے، اور ایک اس دورانیے میں انہوں نے جس قدر ہو سکا خدمت کی، تبلیغ کی، اصلاح کی کوشش کی، اور وہ کو عالم دین نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے علماء کے ساتھ مل کے، وہاں پہ جو ایسٹ لنڈن میں علماء تھے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد بھی ایک خدمات کے ایک فرائض انجام دیتے رہے طویل مدت۔ یہ چند برس آخری اس میں انہوں نے بہت کام کیا کمیونٹی کے لیے، آرگنائز کرنے میں، لوگوں کو منظم کرنے میں، نیا جو یہ ایسٹ لنڈن میں امام بارگاہ وغیرہ کے جب لوگ موو ہو گئے تو وہاں پہ پھر بھی وہ کام کرتے رہے، اور بہرحال ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اس کمیونٹی کے لیے۔ خدا بند متعال نے سورہ مریم کی آیت میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، رحمان خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ودا سے مودت ہے اور حب سے محبت ہے۔ یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ محبت جو ہے وہ دنیا کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن مودت اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ ہمارا کام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک، اے میرے حبیب آپ کہیے اے اللہ مالک الملک، تو ہی اس ملک و ملکوت کا، اس حکومت کا تو ہی تو مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے سلطنت دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو سلطنت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، بے شک کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر ہے، ہر اچھائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ تو ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو حکومت دیتا ہے، منصب دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور وہی ہے جو یہ مقام، یہ دولت، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ حکومت یہ چھین لیتا ہے۔ نہ حکومت دینا، عہدہ دینا، مقام دینا، دولت دینا،
اس کی خوشنودی کی علامت ہے، اور نہ ہی یہ مقام، عزت، دولت چھین لینا اس کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب وہ کچھ عطا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راضی ہے، اور جو چھین لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دولت، عزت، مقام، شہرت، نام، نمود، یہ سب چیزیں اگر عطا کرتا ہے کسی کو تو یہ آزمائش کی خاطر عطا کرتا ہے، اور اگر چھین لیتا ہے تب بھی آزمائش کی خاطر چھینتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان دنیاوی چیزوں کے ملنے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور چھن جانے پہ دکھی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہے، چھن جانا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ ناراض ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ اور سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یعنی یہ دوسری آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت اس میں بھی یہی، بہرحال دونوں کا مفہوم ایک ہے، ایک میں عطا کرنا اور ایک میں چھیننا، دونوں کو اللہ نے بیان کیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی پہلے اللہ فرماتا ہے کہ پچھلی آیت میں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کرتا ہے تو اپنے بندے کو اکرام کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ مجھے عطا کر رہا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ جو ہے، یعنی بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ بعد کا آزمائش کرتا ہے تو اس سے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی دولت کم کر دیتا ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو بندہ کہنے لگتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ نے میری توہین کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ دولت دینا یعنی تو کفار کے پاس بہت دولت ہے، یہ دینا رضایت کی علامت نہیں، چھین لینا ناراضگی کی علامت نہیں، دونوں آزمائشیں۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب تک وہ دعائیں مانگتے تھے، پروردگارا مقام دے دے، دولت دے دے، نام دے دے، شہرت دے دے، یہ وہ سب دنیا مانگتے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں بہت زیادہ، مقام مل جائے، جیسے ہی اس کو مقام، دولت یا کوئی چیز جو بھی مانگ رہا تھا وہ اسے مل جائے تو عبادت چھوڑ دیتا، کہتا ہے لو جس کے لیے کر رہا تھا عبادت وہ تو مل گیا، اب کیوں کروں عبادت۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب تک سب کچھ ہوتا ہے تو عبادت کرتے رہتے ہیں، مقام، دولت، عزت، نام، نمود، شہرت، یہ وہ عہدہ جب تک رہے گا تب تک عبادت کریں، پروردگار تو نے کتنا دے رکھا، کتنا دے رکھا، جیسے ہی چھن گیا ساری عبادتیں چھوڑ دیں، سب کچھ کیا، لو چھن تو گیا سب کچھ، اب میں کیا عبادت کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میری بندگی کرو، کچھ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، پیسہ ہو تب بھی میری بندگی کرو، پیسہ نہ ہو تب بھی بندگی۔ اللہ دیتا ہے یہ دولت، مقام، عہدہ وغیرہ یعنی پیسہ ہے تو آیا، یہ واقعاً غریبوں کے کام آیا نہیں آیا، اس نے واجبات ادا کیے نہیں کیے، خمس زکوٰۃ جو بھی اس کی ذمہ داری تھی اس کو اس نے ادا کیا نہیں کیا، عبادات کی نہیں کی، صلہ رحمی کی نہیں کی، لوگوں کے کام آیا نہیں آیا، عہدہ مل گیا کہ بھئی کسی کے کام آیا، مومن کے نہیں آیا، مقام، یعنی ان تمام چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے اس کی آزمائش کرے، اس میں تکبر تو نہیں آ گیا، نخوت تو نہیں آ گئی، کینہ تو نہیں آ گیا، یعنی یہ ان عہدوں کے آنے سے، مقام کے آنے سے، پیسے کے آنے سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کام آتا ہے لوگوں کے نہیں آتا، اس میں کیا تکبر گھمنڈ، چھن گیا تو اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ہر حالت میں انسان جو ہے بندگی کرے، اچھے برے وقت میں اللہ کی بندگی کرے۔ بندہ مرحوم سید محمد ظفر نقوی صاحب یعنی وہ بندگی کرنے والوں میں سے تھے، ہر حالت میں
انسان بندہ رہے، اللہ کا بندہ بنے، عابد نہ بنے، عبد بنے، یعنی صرف عبادت نہ کرے، اس کا بندہ بنے۔ بہت سے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بندگی نہیں ہوتی۔ عبد بننا بہت ضروری ہے، عبدیت بہت ضروری ہے، اسی سے انسان کا مقام، اس کی عزت، اس کا تقوی، اس کا کردار، اس کی ایمان، یہ سب چیزیں اسی سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ جو رحمان خدا ہے وہ ان کے سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ حدیث قدسی میں ہے، وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ، جہاں تک تمہارے نیک اعمال کا تعلق ہے تو تم پہ لازم و ضروری ہے کہ تم انہیں چھپاؤ، مخفی رکھو۔ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ، مجھ پہ لازم ہے کہ میں انہیں ظاہر کروں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، میں نے اتنی نیکیاں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب نیکیاں کرو تو تم یہ پرواہ نہ کرو کہ دیکھ رہے نہیں۔ اولاً تو جزا جس اللہ کی خاطر انجام دے رہے ہیں تو اس کی جزا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور پھر انسان لوگوں سے جب توقع اور امید لگا لیتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، اور بعض اوقات اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مرحوم کی سروسز کے لیے انہوں نے کبھی کوئی چارج نہیں کیا، کوئی پیسہ دھیلا نہیں لیا، کچھ نہیں، بس خاموشی سے خدمت کرتے رہے۔ بھئی یہی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر میں جو ہے نا اللہ نے اخلاص کی علامت بتائی ہے کہ یعنی انسان لا نرید منکم جزاء، یعنی اہل بیت علیہ السلام لوگوں سے نہ جزا چاہتے تھے نہ شکریہ۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ یہ شیعہ سنت دونوں کے ہمارے یہاں بہار میں ہے اور اہل سنت کی بھی کتابوں میں ہے، البتہ اس کی سند سے متعلق بحث ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا، لیکن یہ مفہوم صحیح ہے اس کا، یعنی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، روح اسلام سے سازگار ہے، کہ حدیث نبوی ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، تو ہم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ وقفو، یعنی اہل سنت کی جو حدیث ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی ہے، وقفو عن مساویہم، یعنی ان کی برائیاں بیان کرنے سے اجتناب کرو۔ تو البتہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس طرح سے فرمایا کہ فاذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو۔ فاذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جس طرح سے دنیا میں ایک مومن کی اچھائی بیان کرنا اس کی زندگی میں اسے پسند ہوتا ہے، اس کے آپ نے اچھائی بیان، اس کو پتہ چلا کہ میری ایک مومن نے میری عدم موجودگی میں کوئی اچھائی بیان کی، اسے خوشی ہوتی ہے۔ برائی بیان کریں تو دکھ ہوتا ہے۔ اسی اچھائی بیان کرنے کے لیے دعا کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام بڑے عجیب و غریب جملے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پروردگار کتنی تو نے ہماری خوبیاں جو ہیں وہ لوگوں میں نشر کر دی ہیں، مشہور کر دی ہیں، جن کے ہم اہل نہیں۔ یہ اور برائیاں بھی چھپانے والا ستار العیوب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ برائیاں چھپانے والا ہے ہماری۔ تو اب یعنی کسی مومن کی اچھائی بیان کرنا یہ اچھی چیز ہے، اور اس کی برائی بیان کرنا غیبت، یہ حرام ہے۔ مومن کی برائی نہ بیان کرو۔ ہمارے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ برائی ہے اس کے اندر، یہ میں نے کون سے غلط کام کیا، میں نے تو یہ برائی ہے، یہ وہ گناہ کرتا ہے، یہ میں نے وہی گناہ بیان کیا۔ تو اب یہ بھئی اگر اس میں برائی نہ پائی جاتی ہو اور اب اس کے متعلق کوئی بات کہیں تو اسے تہمت کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اتہام، سلینڈر۔ جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی برائی وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تہمت، اتہام، یہ بھی گناہ، یہ اور بڑا گناہ۔ ایک برائی اس میں پائی جاتی ہے اسے بیان کرنا، اسے کہتے ہیں غیبت، یہ بھی حرام ہے۔
برائی پائی جاتی ہے تب بھی بیان مت کرو. کیوں؟ مومن کا حرمت احترام اس کا یہی ہے، اس کی حرمت یہی ہے مومن کی، کہ آپ اس کی برائی بیان نہ کریں، جو اس میں برائی پائی جاتی ہے وہ بھی بیان نہ کریں. وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کسی کو فاسق قرار دے کر کے اس کی برائیاں کرتے ہیں. فاسق قرار دینا یہ بھی گناہ ہے. اور اگر کوئی معاذ اللہ فاسق ہو خدا نخواستہ، یعنی علناً گناہ کرتا ہو، تو معصوم فرماتے ہیں، یعنی ہمارے علماء نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ یعنی وہی صرف گناہ بیان کر سکتے ہیں جو اس نے کھلم کھلا کیا. وہ گناہ بیان نہیں کر سکتے کہ جو اس نے کھلم کھلا نہیں کیا. وہ اگر آپ ہی کو معلوم ہے تو وہ بھی بیان مت کرو. اس برائی کو بیان کرنے ہی کا نام غیبت ہے. تو بہرحال اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، ان کی نیکیاں یاد کرو. 40 مؤمنین اگر کسی مؤمن کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. یہ جو گواہی نامہ، شہادت نامہ جسے آپ کہتے ہیں، کفن کے ساتھ ایک کپڑا ہوتا ہے اس کے، یعنی شہادت نامہ جس کے 40 مومنین دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے. اتنے بڑے بڑے علماء مراجع تک اس کو کہتے ہیں ہمارے دستخط کرانا. 40 مومنین سے دستخط کراؤ کہ یہ گواہی دیں کہ یہ مومن ہے. کون؟ گنہگار لوگ ہیں، معصوم تو نہیں ہے. وہ 40 مومنین دستخط کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے بھی میرے ان 40 مومن بندوں نے گواہی دی ہے، ان 40 مومنین کی گواہی پہ جاؤ میں سے بخشتا ہوں. 40 مومنین کی گواہی پہ بخش دیتا اللہ. اسی لیے جنازے میں ہمارے ہاں 5 اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاں مومن کے لیے 5 تکبیرات واجب ہیں. 5ویں تکبیر سے پہلے اس میت ہی کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اللہم، یعنی اس میں بہرحال شروع تو کہ اللہم ان ھذا المسجع قدامنا عبدک وابن عبدک وابن امتک. پروردگارہ یہ جو جنازہ ہمارے سامنے پڑا ہے یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندوں کا بیٹا. تیرے یعنی اس کے ماں باپ دونوں تیرے بندے تھے. نزل بکا وانت خیر منزول میں، یہ تیری بارگاہ میں نازل ہو گیا، یعنی تیرے قریب آ، تیرے پاس آ، مر گیا، انتقال کر گیا، تیرے پاس چلا گیا، ہمارے پاس نہیں رہا. اور تو بہترین خالق ہے، تو بہترین ہستی ہے کہ جس کے پاس کوئی جائے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگارہ ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے بہتر جانتا ہے اس کا حال کیا تھا. ہم اگر نہ بھی جانتے ہو برائی تو اللہ تو جانتا ہے نا گناہ بھی لوگوں کے، عیب بھی جانتا ہے، گناہ بھی جانتا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ہے ہم جانتے بھی ہوں اس کے عیب گناہوں کو ہم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. پروردگار ہم سوائے اس کے خیر کے اچھائی کے اس سے کچھ نہیں جانتے. تو ہم یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو یہ خیر یعنی یہ 40 مؤمنین کا گواہی دینا کہ یہ مؤمن تھا اور ہم اس سے خیر کچھ نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو جلال آتا ہے کہ ارے یہ مخلوق ہوتے ہوئے، گنہگار ہوتے ہوئے، لیکن میرے ماننے والے اہل ایمان بندے اس کے عیبوں کو دیکھتے ہوئے، گناہوں کو دیکھتے ہوئے گواہی دینے پروردگارہ ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے تھے. تو اب اس کی رحمت کو جلال آتا ہے کہ جب ان 40 مومنین نے گواہی دی تو میں بھی اس کی سوائے نیکیوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا. گناہوں کو وہ درگزر کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اس کی رحمت بے کران، اس کی رحمت بڑی رحمت واسعہ ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگارہ ہم تیری رحمتوں کے صدقے میں تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو ہر چیز سے وسیع تر ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں آیا تھا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، تو جناب امیر نے دعا کمیل میں اسی کو پلٹ کے کہا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. وہ تیری رحمتوں کے یہ بس مانگتے ہیں کہ جو ہر چیز سے وسیع تر. کبھی نہ کو میرے گناہ تو اتنے بڑے ہیں کہ خدا نہیں معاف کر سکتا. یہ کہو کہ پروردگارہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے وسیع تر ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے.
تو خداوند متعال نے خداوند سبحان نے ہمیں اس دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی بڑی اچھے والدین دیے، اچھے اساتید دیے، اچھے ہمیں جوڑی دار دی، ہمارے دوست احباب دیے، ہمارے ازواج شوہر جو بھی جس کے ہمارے پھر اولاد اچھی دی. کن فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو خود ایمان ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت کہ اللہ پہ انسان ایمان رکھتا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہو. بھائی انہی چیزوں کا نام، یہ نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. بہت سے قبول کرتے ہیں، بہت سے قبول نہیں کرتے. وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کو قبول نہیں کر پاتے اور اس کو ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں. ایمان سے محروم نہ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان ایمان لے آئے تو پھر ایمان لانے کے بعد انسان کوشش یہ کرے کہ عمل صالح بجا لائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پروردگارا، یہ بڑی ایک اور آیت عجیب ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. پروردگارا، ہم نے ایک منادی کو ندا کرتے سنا ہے کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. فآمنا، ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. پروردگار، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے جو برائیاں ہیں، سیئات ہیں، تو ان کو درگزر کر دے، تو ہم سے دور کر دے. ہماری برائیاں بھی ہم سے چھین لیں، ہم برائیاں ترک کر دیں، نہ کریں، برائی نہ کریں، اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. عجیب ہے نا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے پیارے انداز سے قرآن کریم میں فرما رہا ہے. ہم نے سنا کہ ایمان لیا، ہم ایمان لے آئے. تجھے مانتے ہیں اللہ، تیرے حبیب کو مانتے ہیں، تیرے رسول کو. تو بس بھئی یہ دنیا بڑی ہی عارضی ہے، یہی نہیں پتا کب ختم ہو جائے. تو اس عارضی دنیا میں ایمان لانا، ایمان کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بجا لاتے رہنا. سب سے بڑا گناہوں کا کفارہ ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے. سب سے بڑی عبادت ہی عقیدہ سالم ہے، صحیح عقیدہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان نیک اعمال کرتا رہے. قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. یہ نیکیوں کی توفیق ملتے رہنا گناہوں کا کفارہ، یہی برائیوں کو کھا جاتی ہیں. انسان نے ایک نیکی کی، گناہ بھی کیا، تو اس کے بعد ایک اور نیکی کی، گناہ بھی کیا. یہ نیکیاں انسان کو آہستہ آہستہ اتنی توفیق دیتی ہیں کہ پھر اس کے گناہ خود بخود کم ہونے لگتے ہیں. یہ نیکیاں کرتے رہو، یہ نہ کبھی سوچو ارے میں بھی گناہ کر کے ہٹاؤں، اب کیا نیکی کروں. ارے یہی نیکی کی توفیق ہی تو گناہ کو کم کرے گی. گناہ بھی کم ہوں گے، گناہ معاف بھی ہوں گے. کم ہوتے چلے جاتے ہیں خود بخود گناہ جب انسان نیکیاں زیادہ کرنے لگتا ہے. تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر انسان نیک اعمال بجا لاتا رہے. اور نیکیوں میں اعتام آل محمد، یعنی یہی غیبت میں یہ جو شیعہ ہیں، ان کی جس قدر ہو سکے مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کے ہدایت کرتا رہے، ان کو یہ درندوں سے، بھیڑیوں سے بچاتا رہے کہ جو ان کو گمراہ کرنے آ رہے ہیں مسلسل. یہ اس سے بڑی کوئی بھی سعادت اور خوش بختی نہیں ہے کہ کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی ان کے عقیدوں کو برباد نہ کرے، کوئی ان کے عقیدے کو، کوئی عقیدہ توحید نہ چھین لے، کوئی عقیدہ نبوت کو کمزور نہ کر دے، کوئی عقیدہ قرآن، عقیدہ عصمت و ولایت و امامت، ان کو کوئی ان سے چھین نہ لے. یہ بہت بڑی خدمت ہے.
کوئی ضرورت ہو تو کوئی غسل و کفن کی کسی کو ضرورت ہو، اس کو مومن کے غسل و کفن میں حصہ لینا بے انتہا بہت بڑی عبادت ہے. اسے غسل و کفن میں حصہ لینا، جنازے میں دفنانا، جنازہ پڑھا دینا، نمازیں پڑھا دینا لوگوں کو. آئیں بھی میں کوئی پڑھانے والا نہیں، میں جماعت پڑھا دوں، چلے میں. یہ چھوٹی چھوٹے اعمال نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہی تو بہت بڑی خدمت دین ہے، خدمت خلق ہے. تو لوگوں کے کام آنا. بھائی یہ سید محمد ظفر نقوی صاحب مرحوم مغفور، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی روح کو شاد کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. ان کی یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی بڑی نیکیاں کہ وہ مسلسل عالم نے کوئی بات نہیں، میں جنازہ پڑھا دوں گا، میں غسل دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو نیک کام کرتے رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. بس میں نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھوں گا. مختصر سی مجلس کی مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ لوگ ان کی ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں. ان کے خانوادے نے چاہا کہ ان کی مجلس ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس پہ اس کا شکر ادا کریں. پروردگارہ تو نے یہ توفیق، ہر نیکی کی اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. جب تک وہ توفیق عطا نہ کرے انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آتی ہیں. یہ جو قرآن پڑھا دیا کسی کو، نماز پڑھا دی، نماز سکھا دی، اور مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، مجلس کرا دی، صلوات پڑھنا بہت زیادہ کام آتا ہے. پانی پلانا، ان کے نام پہ سبیل لگا دینا، کنواں کھدوا دینا، نل لگوا دینا، یہی لوگوں کو کھانا، غریبوں کو مستحق تعلیم دلا دینا. اور یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد کسی کے بھی کام آتی ہیں. بہت زیادہ ثواب ہے لوگوں کو پانی پلانے کا. یہاں تک کہ جانور پرندے تک کو پانی پلانے کا ثواب ہے. کسی کو پانی سے محروم نہ رکھو. پانی ضرور پوچھو، پانی ضرور پلاؤ. جانور کو بھی اگر اتنا پانی ہے کہ وضو کر لو، یا پیاس سے جانور مر رہا اس کو پانی پلا دو، تو وہ وضو کا پانی جانور کو دے دو، وہ مر نہ جائے. اور خود تیمم کر لو. ہاں تیمم کرو، لیکن اس جانور کو پیاس سے مرنے نہ دو. یہ اسلام ہے، یہی تعلیمات رسول خدا ہے. لیکن نہ جانے وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے کہ نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا. آل رسول کو پیاسا ذبح کر دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پیاسا شہید کر دیا، آل محمد کو ذبح کیا، اور پھر اس کو جہاد قرار دیا. ان پہ ظلم کو اچھا سمجھا، اور صرف نواسہ رسول کو نہیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو پیاسا رکھا. نہ جانے کربلا میں آنے والے کیسے تھے. کہتے اپنے آپ کو کلمہ گو تھے، مسلمان کہتے تھے. اتنا ہی نہیں، پھر رسول زادیوں کو، نبی زادیوں کو، رسول کی نواسیوں کو قیدی بنایا. ان کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے گئے. بس بے انسان کے مرنے کے بعد پانی پلانا بہت کام آتا ہے. امام حسین کے نام پہ سبیل لگانا بہت کام آتا ہے. مولا حسین علیہ السلام جب کربلا تشریف لائے، 2 محرم کو پہنچے، تو آپ نے آنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام سے کہا، عباس ذرا معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے. آپ نے فرات کے کنارے خیمے نصب کیے اور کہا معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے. زمین معلوم کی، بنی اسد کی زمین تھی. بلاؤ ذرا، کیا قیمت ہے اس زمین کی؟ کہ نہیں مولا کوئی آپ کو چاہیے ویسے رکھ. نہیں، قیمت کیا ہے؟ 20,000. 60,000 دوں گا میں. نہیں، 3 گنا قیمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو نواسہ رسول ہیں، ویسے ہی چاہیں تو رکھ لیں. نہیں، قیمت 20,000، میں 60,000 دوں گا. 60 اچھا.
60,000 قیمت ادا کی. اچھا پھر جب قیمت ادا کر دی تو پھر زمین کو ہبہ کر دیا. اے بنی اسد یہ زمین آپ لوگوں کی تھی، آپ ہی رکھ لیں. مولا جب آپ نے قیمت ادا کر دی وہ بھی 3 گنا، تو اب کیوں زمین واپس کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم سے کیا چاہیے اس کے عوض؟ بھئی اس کے عوض جو ہے 3 ہمارے کام کر دینا بس. مولا ویسے حکم کیجئے. نہیں 3 کام کیا ہے مولا فرمائیے. ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. مولا اسلام میں تو اگر کوئی کافر بھی کہیں مر جائے مسلمانوں کے درمیان میں تو اس کو دفنانا ضروری ہے. آپ تو نواسہ رسول ہیں، علی و بطول کے بیٹے. کہا ہاں پھر بھی ہمارا لاشا، ہمارے سب کے لاشیں دھوپ میں پڑے رہ جائیں گے، ہمیں دفنا ضرور دینا. اچھا مولا اور کیا حکم ہے؟ جب ہمارے زائرین آئے، میرے جو زائرین آئے تو میرے زائرین کو ہماری قبروں کے نشان ضرور بتانا. اچھا مولا آپ یہ قبروں کے نشان بتا دیں گے. مولا اور کو حکم؟ ہاں اگر میرے کوئی زائرین غریب ہوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، انہیں 3 دن مہمان ضرور رکھنا، انہیں کھانا ضرور کھلانا. مولا نے 3 دن کی وصیت کی. سوچئے کیوں وصیت کی 3 دن کی؟ 3 ہی دن کی وصیت کی. 3 دن انہیں کھانا ضرور کھلانا، پانی ضرور پلانا، پیاسا نہ رکھنا. بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا اور کو حکم؟ کہا اگر ہو سکے تو گھر جائیں، اپنی اپنی خواتین سے کہیں فاطمہ تو زہرا کے بیٹے نے بلایا، زہرا کے لال نے بلایا. خواتین سے کہو پردوں میں آئیں. مرد گئے، کہا کہ بیبیوں فاطمہ تو زہرا سلام علیہ کے بیٹے نے بلایا. اچھا سب نے چادریں لی. مولا آپ نے حکم کیا؟ ہاں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکیں تو آپ پانی بھرنے کے بہانے سے آئیے گا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیجیے گا. کہیں اہل بیت کے لاشیں، ان کے اصحاب کے انصار کے لاشیں دھوپ میں پڑے نہ رہ جائیں. خواتین رونے لگیں. ٹھیک ہے فرزند رسول جیسا آپ کا حکم. اچھا آپ اپنے بچوں کو بھیج دیجئے. وہ خواتین گھر گئیں. کا بچوں جاؤ تمہیں سکینہ کے بابا نے بلایا. بچے سب آئے. کا مولا آپ نے بلایا؟ ہاں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول. چلے گئے. اتنی وصیتیں کی، زمین خرید کے واپس کر دی، ہبہ کی، سب کچھ کیا. پھر بھی 3 دن تک نواسہ رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا. 3 دن تک لاشا پڑا رہا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ان لاشوں پہ کہ جن کے لاشوں کا کفن خاک کربلا بن گئی. سلام ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے. سلام ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند ہو گئے. 3 دن گزر گئے. بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو ایک مرتبہ آواز آنے لگی کسی بی بی کے رونے کی، جو رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو نہیں دفنایا. ساری خواتین گھر واپس آئیں روتے ہوئے. کا فرزند اے بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسہ رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہو. مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا. اس ملعون نے منع کیا کہ کوئی بھی علی و بطول کے بیٹے کو نہ دفنائے. کہ پھر ہمیں اجازت دو، ہم لاشوں کو دفنا دیں. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم جائیں گے، ہم جا کے لاشیں دفنا دیتے ہیں. اب جب لاشیں دفنانے آئے تو دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. دفنائیں تو کیسے دفنائیں؟ ابھی متحیر و پریشان کھڑے تھے کیسے دفنائیں کہ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی قیدی، کوئی سوار آ رہا ہے. وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرا اور ایک مرتبہ
ایک لاشے کے پاس آ کے بیٹھا اور بیان کرنے لگا، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری چھوٹی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میرے گلے میں توق، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں۔ ایک مرتبہ رونے لگے، بیان کرنے لگے۔ پھر مولا نے اشارہ کر کے کہا، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ سامنے جو لاشا ہے یہ حبیب کا لاشا، حبیب بن مظاہر، بنی اسد کے قبیلے سے تھے جناب حبیب۔ بنی اسد نے کہا قیدی اجازت ہے اس لاشے کو ہم الگ سے دفنا دیں، کیونکہ حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ کہاں اجازت ہے الگ سے دفنا۔ اتنے میں وہ مختلف لاشیں لاتے رہے، مولا نام بتاتے رہے گنج شہداء میں، یہاں یہ لاشا یہاں رکھ دو، یہ لاشا یہاں۔ اتنے میں ایک مرتبہ وہ لاشا لے کے آئے کہ قیدی یہ لاشا۔ مولا رونے لگے، کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا۔ اتنے میں کوئی ایک بچے کا لاشا لا کر یہ علی اصغر کا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ جب ہم اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قیدی یہ لاشا کیا کریں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا کہ وہ لاشا وہیں دفنا دو، فرات کے کنارے دفنا دو، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا مجھے ایک چٹائی لا دو، میرے بابا کے لاشے کو میں اپنی ایک چٹائی پہ رکھوں گا۔ مولا نے اعضاء کو جمع کیا، بغیر چٹائی کے لاشا دفنایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے لاشے پہ۔ بس بھائی مولا نے ایک مرتبہ اعضاء کو جمع کیا اور جنازے کو دفنانا چاہا۔ بعض بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا کہ یا جدہ یا رسول اللہ، میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا ہے، میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا ہے، میرے چچا حسن مجتبیٰ مدد کیجئے۔ تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا، ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے۔ مولا سجاد قبر مطہر میں اترے، جب چٹائی کو لینے لگے تو ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی بی بی کہہ رہی ہے سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ خون حسین کا، تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، ان کے ساتھ شہید ہونے والے مظلومین کا واسطہ، اسیروں کا واسطہ، مرحوم سید محمد ظفر نقوی ابن سید علی اکبر نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، اس خاندان کے اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کے اور ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو، خصوصاً مرحوم سید محمد ظفر نقوی کو پروردگارا شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگارہ، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اور جہاں جہاں مومنین بسے ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید محمد ظفر نقوی ابن سید علی اکبر نقوی کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں غریق رحمت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدایا 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 کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے،
کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، استغاثہ ہے سرے راہ، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، ایک پیاسے پہ ہے یلغار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، قافلہ سو گیا مقتل میں سر شام سہی، قافلہ سو گیا مقتل میں سر شام سہی، رہ گیا قافلہ سالار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، ایک بیٹا ہے جو گہوارے سے اترا نہ کبھی، ایک بیٹا ہے جو گہوارے سے اترا نہ کبھی، دوسرا بیٹا ہے بیمار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں جانے والے، خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں جانے والے، کون ایسا ہے وفادار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، رہ گیا نیزوں کے جنگل میں مسافر تنہا، رہ گیا نیزوں کے جنگل میں مسافر تنہا، یہ شہادت کے ہیں آثار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، لمحہ لمحہ یہ صدا دیتی ہے عاشور کی شام، لمحہ لمحہ یہ صدا دیتی ہے عاشور کی شام، بیڑیاں ہوتی ہیں تیار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، اللہ اللہ یہ لہو پہنے ہوئے تنہائی، اللہ اللہ یہ لہو پہنے ہوئے تنہائی، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، استغاثہ ہے سرے راہ، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، ایک پیاسے پہ ہے یلغار، کوئی ہو تو چلے، کوئی ہو تو چلے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ،
ना रोना सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। अब कौन तेरे नाज उठाएगा सकीना, अब कौन तेरे नाज उठाएगा सकीना। अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला, भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला। अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको, क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको। तरखून अलम नहर से आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। एक शोर है कोहराम है बीबी लब दरिया, एक शोर है कोहराम है बीबी लब दरिया। लगता है कि अब शेर न आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। तलवारों में नेज़ों में गिरा है मेरा भाई, तलवारों में नेज़ों में गिरा है मेरा भाई। वो मश्को अलम कैसे बचाएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। अब्बास न होंगे तेरा बाबा भी न होगा, अब्बास न होंगे तेरा बाबा भी न होगा। अब कौन तेरी प्यास बुझाएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना, अब्बास ना अब लौट के आएगा सकीना। सकीना का सज्जाद ने हाथों पे जिंदा से उठाया, जब
جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، لین معصومہ سے ایسے گوشوارے تھے، اب تک لہو بھی جاری تھا، جانے کیسے اتارے تھے، سہمی ہوئی تھی بیٹھی ہاتھوں سے دونوں اپنے کانوں کو تھا چھپایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، تیری جدائی کو میں نہ سکینہ کبھی بلاؤں گی، وعدہ ہے تجھ سے زینب کا، تیرے پاس پھر میں آؤں گی، دیکھو فدا سکینہ سے زینب نے اپنا وعدہ عائشہ میں نبھایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، سہارا کی بیٹیوں نے ماتم کیا سروں پہ، مادر کو ہے غش آیا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ سے اٹھایا، جب لاشا سکینہ کا سجاد نے ہاتھوں پہ زندہ السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سلام الله، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مبيت الشيعة والثوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا عليا النموس الرجاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن،
السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا، ہمارے آقا مرحوم و مغفور سید محمد ظفر نقوی ابن سید محمد علی اکبر نقوی جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگارا ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا، جو 12 قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کو ہم بارگاہ حضرت پیغمبر خدا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے قبول فرما۔ میرا اللہ وہاں سے جو ثواب حاصل ہو ہمارے مرحوم و مغفور جناب مولانا سید محمد ظفر نقوی ابن سید محمد علی اکبر نقوی کو ہدیہ کرتے قبول فرما۔ میرا اللہ ان کے درجات کو عالی فرما، میرا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرا اللہ بحق کے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، وہ ایک بہترین مبلغ ولایت تھے اور معارف آل محمد کو پھیلانے والے تھے۔ پروردگارہ ان معارف اہل بیت کے صدقے میں ان کے قبر کی منازل کو آسان فرما، عالم برزخ کے مراحل کو آسان فرما۔ پروردگارہ آل محمد کے ساتھ محشور فرما، اور اس مجلس میں جتنے افراد آئے ہیں پروردگارہ اور سن رہے ہیں، میرا اللہ ان تمام کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان میں جو مریضان ہیں تمام کو شفائے کلی عطا فرما، مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا، ہماری ان تمام دعاؤں کو اور اس کے علاوہ جو نوحہ خوانی کرنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، مرثیہ پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، پروردگارہ ان تمام کی اس نوکری کو، اس خدمت کو، ان اسرار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ اور جو 12 قرآن کی تلاوت کی گئی ہے اس کو بارگاہ حضرت پیغمبر گرامی میں ہدیہ کرتے قبول فرما۔ میرا اللہ اس بارگاہ ہستی کریم ہستی سے جو ثواب حاصل ہو، ہم آغائے بزرگوار قبلہ مولانا سید محمد ظفر نقوی ابن سید محمد علی اکبر نقوی کو ہدیہ کرتے قبول فرما۔ میرا اللہ وہاں سے جتنا ثواب ملا ہے اس ثواب کو ہم اہل بیت کے دیگر محبین کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرتے قبول فرما۔ میرا اللہ اس خانوادے کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مرحوم کے درجات کو عالی فرما۔
پروردگارہ مرحوم کے خانوادہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا ان کے خانوادہ کو ان کے پیچھے بہترین زادرہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھ واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا ان کے بعد آپس میں تمام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھ واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا ان کی جو دین کے لیے زحمات ہیں، جو تکلیفات ہیں، جو معارف کو پہنچایا ہے، پروردگارہ اس کے صدقے میں ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگارہ آل محمد کا جوار عطا فرما۔ پروردگارہ عالم برزخ کے مراحل کو آسان فرما۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو بحق علی و بحق بطول اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔